گرامی قدر، عقلی طور پر کسی سے محبت کرنے کا دوسرا بڑا سبب حسن و جمال ہے کہ آدمی کسی سے اس لیے بھی محبت کرتا ہے کہ وہ اس کے حسن و جمال سے متاثر اور مرعوب ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے جب میں اپنے محبوب پیغمبر سرور کونین تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں تو مجھے آپ ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے، ہر انداز میں مجموعہ حسن و جمال نظر آتے ہیں۔ گرامی قدر، میرا نبی ذات کے اعتبار سے بھی خوبصورت، میرا نبی بات کے اعتبار سے بھی خوبصورت، میرا نبی خلق کے اعتبار سے بھی خوبصورت، میرا نبی خلق کے اعتبار سے بھی خوبصورت، میرا نبی چہرے کے اعتبار سے بھی خوبصورت، میرا نبی زلفوں کے اعتبار سے بھی خوبصورت، میرا نبی چال ڈھال کے اعتبار سے بھی خوبصورت، میرا نبی کردار کے اعتبار سے بھی خوبصورت، میرا نبی گفتار کے اعتبار سے بھی خوبصورت، میرا نبی اخلاق کے اعتبار سے بھی خوبصورت، میرا نبی کلام کے اعتبار سے بھی خوبصورت۔ الغرض میرے محبوب پیغمبر سرور کونین تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے، ہر انداز میں مجموعہ حسن و جمال ہے۔ بلکہ میں تو یوں کہنا چاہوں گا اگر کائنات کا سارا کے سارا حسن و جمال جمع کر لیا جائے تو اسے میرے نبی علیہ السلام کے حسن و جمال سے وہ نسبت بھی نہیں جو ایک ذرے کو پربت سے ہوا کرتی ہے، ایسی نسبت بھی نہیں۔ لوگ سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی مثالیں دیتے، اس بات سے کوئی انکار نہیں اور اس میں کوئی شک نہیں، کوئی تردد نہیں، دو رائے نہیں کہ بلا شبہ، بلا تردد، بے شک سیدنا یوسف علیہ السلام بڑے حسین پیغمبر تھے، اللہ نے بڑا حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ لیکن رب کعبہ کی قسم، اللہ نے میرے نبی کو جو حسن دیا، جو جمال دیا، جو خوبصورتی دی، بے مثال دی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام حسین تھے، اللہ نے میرے نبی کو احسن بنایا۔ یوسف علیہ السلام جمیل تھے، اللہ نے میرے نبی کو اجمل بنایا۔ یہی وجہ تھی کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی کہہ اٹھی، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیوں نے اپنے ہاتھ کٹوا دیے، اگر وہ میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنا جگر کٹوا بیٹھتی۔ اللہ اکبر! یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیوں نے اپنے ہاتھ کٹوا دیے، اگر وہ میرے نبی کو دیکھ لیتی تو اپنا جگر کٹوا بیٹھتی۔ سیدنا جبریل علیہ السلام بھی کہہ اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوری کائنات کا چکر لگایا، کائنات کے کونے کونے میں پھرا ہوں، میں نے مشرق دیکھا، میں نے مغرب دیکھا، میں نے شمال دیکھا، میں نے جنوب دیکھا۔ اے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام، میں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,23,999 پیغمبروں کے پاس آیا۔ میں نے ان سارے نبیوں کو بھی دیکھا، سارے رسولوں کو بھی دیکھا، سارے پیغمبروں کو بھی دیکھا، لیکن اے اللہ کے حبیب تجھ سا کوئی حسین نہ دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، تیرے جیسا کوئی حسین نہ دیکھا، آپ سے حسن و جمال والا کوئی نہ دیکھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات، چاند کی 14ویں رات، میرے نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے سین میں تشریف فرمائے۔ 14ویں کا چاند آسمان پہ دمک رہے، آسمان پہ چمک رہے۔ حضرت جابر بن سمرہ
رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا، دروازے میں آیا، میری نظر حضور کے چہرے پہ پڑی، اوپر آسمان کے چاند پہ پڑی۔ ایک نظر میں حضور کو دیکھتا ہوں، ایک نظر چاند کو دیکھتا ہوں، ایک نظر حضور کو دیکھتا ہوں، ایک نظر چاند کو دیکھتا ہوں۔ بے ساختہ میرا دل کہہ اٹھا، اے چاند تجھ میں وہ بات نہیں، میرے نبی کا چہرہ تجھ سے زیادہ حسین ہے، میرے نبی تجھ سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا، چاند سے تشبیہ دینا کہاں انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا کہاں انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ اللہ نے ایسا حسن و جمال میرے نبی کو عطا کیا، کائنات کے سارے حسن و جمال کو اگر جمع کر لیا جائے تو وہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو گرامی قدر